113ویں آیہ مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب، آپ کے حواری حضرت عیسیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے اوپر ایک خوان نازل فرمائے۔ مائدہ ویسے عربی میں مائدہ بھی کہا جاتا ہے، سفرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا نام اسی آیا کی نسبت سے ہے، انزل علینا مائدۃ من السماء۔ تو اس سورت کا نام بھی سورۃ المائدہ ہے۔ جس طرح ہم نے سورہ بقرہ پڑھی تو وہ چونکہ گائے کا زیادہ خصوصیت سے تذکرہ تھا تو عربی میں گائے کو البقر کہتے ہیں، تو سورہ بقرہ اس سورہ مبارکہ کا نام ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد سورہ آل عمران پڑھی تو آل عمران کا وہاں تذکرہ تھا، حضرت زکریا کا، حضرت یحییٰ کا، حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا۔ تو ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام جو ہے اپنے محبوب کے ذریعے وہ سورہ مبارکہ کا نام رکھ دیا گیا۔ یہ سورۃ المائدہ جو ہے اس میں خاص طور پر دسترخوان کا ذکر ہے۔ یاد رکھیں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو امر ہو جاتے ہیں، جن جیسے واقعات دوبارہ ہوتے نہیں۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ یہ دسترخوان جو ہے نا، یہ مائدہ اور سفرہ میں فرق کیا ہے یہ پہلے عرض کر دوں۔ سفرہ اس کپڑے کو کہتے ہیں یا اس ٹکڑے کو کہتے ہیں جس پر آپ کھانا رکھتے ہیں، دسترخوان جس کو ہم کہتے ہیں، جس کے اوپر کھانا رکھا جاتا ہے۔ اور مائدہ اس کھانے کو کہتے ہیں کہ جو دسترخوان پر چنا ہوا ہو، لگا ہوا ہو، اسے مائدہ کہیں گے۔ خالی کپڑا ہے اسے سفرہ کہیں گے، لیکن اسی کپڑے پر اگر انواع و اقسام کے کھانے چن دیے جائیں نا، رکھ دیے جائیں، کھانے کے لیے تیار ہو جائیں تو اسے سفرہ نہیں، پھر اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مائدہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عرض کی، یا عیسیٰ بن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل، کیا آپ کا رب نازل فرما سکتا ہے، ہمارے لیے کیا نازل فرما سکتا ہے؟ علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے ایک ایسا دسترخوان جس پر کھانے چنے ہوئے ہوں۔ یہ نہیں کہ دسترخوان پہلے آئے اور پھر کھانے، نہیں، وہ دسترخوان جب نازل ہو تو اس کے اوپر کھانا چنا ہوا ہو، کھانا لگا ہوا ہو، تاکہ ہمیں دسترخوان کی بھی ضرورت نہ پڑے، کھانا بھی رب کی طرف سے ہو اور دسترخوان بھی رب کی طرف سے ہو۔ ہمیں بس یہ آپ سے عرض کرنا ہے۔ تو پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو نا تو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈیمانڈ نہیں کی جاتی، کیونکہ ان کا انداز کیا تھا؟ هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء۔ اب اگر میں ان کا لغوی ترجمہ کروں نا، حل کا معنی کیا؟ یستطیع، استطاع، یستطیع استطاعن کا معنی ہوتا ہے طاقت رکھنا۔ حل یستطیع، کیا طاقت رکھتا ہے رب کا، آپ کا رب؟ میں لغوی معنی اگر عرض کروں تو لغت کے اعتبار سے اس کا معنی کیا ہے؟ حل یستطیع، کیا استطاعت ہے رب کا، آپ کے رب کی، ان ینزلہ، کہ وہ نازل کرے، علینا، ہم پر، مائدہ، مائدہ دسترخوان جس پر کھانا چنا ہوا ہو، کہاں سے؟ من السماء۔ تو سوال کا انداز دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کو ایسے مخاطب نہیں کیا جاتا، وہ رب العالمین ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کو کچھ کرنے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے، جس کا ارادہ فرماتا ہے، حکم دیتا ہے، ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ رب جس نے پانی پر اس کائنات، اس زمین کو بچھا دیا، فنعم الماہدون، بہترین طریقے سے بچا دیا زمین کو، وہ رب جس نے بغیر عمد ترونہا، بغیر ستون کے، بغیر پلر کے، اتنا مضبوط اور عظیم آسمان تمہارے اوپر سایہ فگن کر دیا، ترونہا، تم دیکھتے بھی ہو۔ تو کیا اس رب کے لیے آسمان سے کھانا جو ہے وہ نازل کرنا مشکل ہے؟ نہیں، لیکن تمہارا انداز ٹھیک نہیں ہے، تمہاری گفتگو ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ کا ادب ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ یوں عرض کرتے، اے عیسیٰ بن مریم، اے ہمارے نبی، اے ہمارے رسول، ہمارے رب کی بارگاہ میں عرض کرو کہ ہمیں یہ دسترخوان چاہیے۔ انہوں نے کیا کہا؟ آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے؟ تو ظاہر ہے بارگاہ ربوبیت کا تقدس ملحوظ خاطر بہر صورت رکھنا لازم ہوتا ہے۔ اس لیے علماء مفسرین نے جب ترجمہ کیا
تو ترجمہ کیا فرمایا؟ کیا آپ کا رب ہم پر دسترخوان نازل فرمائے گا؟ یہ اللہ سے دعا کریں۔ تو فرمایا ایسا سوال نہ کرو تو بہتر ہے۔ اب انہوں نے دلائل دینا شروع کر دیے کہ ہم چاہتے ہیں ہمارا آپ پر ایمان مضبوط ہو جائے، ہم چاہتے ہیں ہمارا دل مطمئن ہو جائے، ہم چاہتے ہیں ہمیں دلیل مل جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر گواہ بن جائیں، اور پھر لوگوں کو بھی ہم بتائیں کہ ہم کیا ہیں، اس پر شاہد ہیں، عادل ہیں۔ بیٹا آپ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جاؤ، ادھر سے شرم نہیں آتی آپ کو؟ پیچھے کونے پہ کھڑے ہو جائیں۔ ہم اس پر گواہ بن جائیں گے، ہم اس پر عادل بن جائیں گے۔ کس بات پر؟ کہ آپ کا رب سچا ہے، آپ کی رسالت سچی ہے، آپ نے جو حکم ارشاد فرمایا ہے وہ صحیح ہے، ہم گواہ بن جائیں گے۔ جب انہوں نے یہ دلائل دیے کہ ہمارا ایمان مستحکم ہو جائے گا، دل مطمئن ہو جائے گا، ہم گواہ بن جائیں گے، ہمارا ایمان پکا ہو جائے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، جو پچھلے جمعے پر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ انہوں نے عرض کی، اللہم ربنا، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے ہمارے لیے ایک دسترخوان نازل فرما، تکون لنا عیدا، جو ہمارے لیے خوشی اور مسرت کا باعث ہو، لأولنا وآخرنا، وہ خوشی ہمارے پہلوں کو بھی نصیب ہو اور وہ خوشی ہمارے بعد والوں کو بھی ملے، پہلے اور بعد والے سب کے لیے باعث خوشی ہو جائے۔ وآیۃ منک، اور یا اللہ یہ تیری نشانی بھی بن جائے، وارزقنا، اور ہمیں رزق عطا فرما، وانت خیر الرازقین، یا اللہ تو سب سے بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ یہ دعا ہوگی۔ اللہ نے جو ارشاد فرمایا، یہاں ایک بات عرض کر دوں، عید کا معنی کیا ہے؟ خوشی۔ عید الفطر افطار کی خوشی، عید الاضحیٰ قربانی کی خوشی، اور عید میلاد اگر کہیں تو کیا ہوگا؟ رسول اللہ کی ولادت کی خوشی۔ عید جمعہ اگر کہیں تو جمعے کی خوشی۔ تو یہاں دو چیزیں جب ہم مکس اپ کرتے ہیں تو ہمارے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے، افتراق پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، شرعی عیدیں دو ہی ہیں، ایک عید الفطر ہے جو واجب ہے اس کی نماز، اور ایک عید الاضحیٰ ہے جس کی نماز کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ شرعی عیدیں ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی عید شرعی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا، اس کو آپ لغوی معنی میں لیا کریں۔ جس طرح یہ سعودی عرب کے پہلے بادشاہ، میرے ذہن سے نام نکل گیا اگر آپ کو یاد ہو، پہلے بادشاہ جو تھے ملک عبدالعزیز یا کون تھے، بہرحال جب ان کی جو ہے نا حکومت آئی نا، سعود کی، آل سعود کی حکومت جب آئی، جس سے حرمین سے سعودیہ بنا، اس دن کو آج بھی عید الوطنی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عید الوطنی۔ جس طرح ہم اگر کہیں عربی میں تو 14 اگست ہماری عید الوطنی ہے، آزادی کا دن، خوشی کا دن ہے ہمارے لیے۔ تو جس دن جس کو کوئی خوشی ملتی ہے اس دن کو کیا کہا جاتا ہے؟ خوشی کو کیا کہتے ہیں؟ عید۔ تو اگر ہم آج اتفاقاً ربیع الاول شریف کی بھی یکم ہے، تو اگر عید میلاد جو ہے کہا جائے، اس کا معنی ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی۔ یاد رکھیں یہ شرعی عید نہیں ہے، عید کا معنی خوشی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے احسان فرمایا مومنوں پر کہ ان مومنوں میں سے، لوگوں میں سے، انسانوں میں سے اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ تو مجھے بتائیں، رسول اللہ سے بڑھ کے کوئی خوشی مومن کے لیے ہو سکتی ہے؟ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی ہیزیٹیشن اور توقف کے، اگر میں آپ سے پوچھوں یا کوئی آپ سے پوچھے کہ دنیا میں سب سے بڑی خوشی مومن کے لیے کیا ہے، تو ہر مومن یہ کہے گا کہ آقا کا ملنا، آقا کی ولادت، آقا کا میلاد، جس دن رب نے اپنے حبیب کو جو ہے اس دنیا میں تخلیق فرمایا، ان کی ولادت ہوئی، اس سے بڑی خوشی اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو یہاں جو فرمایا یا اللہ ہمیں دسترخوان عطا فرما، وہ ہمارے لیے کیا بن جائے؟ تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، یا اللہ وہ کھانا تیرے لیے ہمارے پاس ایک علامت، نشانی بھی ہو جائے، ہماری دعا کی قبولیت کا ثمرہ بھی ہو جائے، اور ہمارے لیے باعث خوشی بھی ہو جائے۔ اب ذرا غور فرمائیں، نبی سے بڑھ کے اللہ کی کوئی آیت ہے؟ آیت کہتے ہیں نشانی کو،
رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نشانی اللہ کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ رب کا جلال دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کو دیکھ لو، رب کا کمال دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کو دیکھ لو، رب کا جمال دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کو دیکھ لو، رب کا قرآن دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کو دیکھ لو، رب کا کلام دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کو دیکھ لو، اور رب کے احکامات دیکھنے ہو تو مصطفیٰ کی سیرت کو دیکھ لو۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مومنوں پر سب سے بڑا اللہ کا احسان کیا ہے کہ اللہ نے اپنا حبیب مومنوں کو عطا فرما دیا۔ اب ایک الگ چیز ہے کہ خوشی اسے سیلیبریٹ کیسے کیا جائے۔ دیکھیں، شادی کی خوشی الگ انداز میں ہوتی ہے، کسی کا برتھ ڈے ہونا اس کی خوشی الگ انداز میں ہوتی ہے، بیٹے کی ولادت ہو اس کی خوشی الگ انداز میں ہوتی ہے، ملک کو قوم کو آزادی ملے اس کی خوشی الگ ہوتی ہے۔ یعنی جس انداز کی خوشی ہے نا اسی انداز کی سیلیبریشن بھی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ ولادت پہ رونا شروع کر دے بندہ اور فوتگی پہ ہنسنا شروع کر دے تو اسے کیا کہے گا؟ یہ کوئی پاگل انسان ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو اب میں آپ سے عرض کروں، ہر چیز کے کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں، ہر خوشی کے پروٹوکولز ہیں۔ 14 اگست خوشیاں مناتے ہیں، اس کا پروٹوکول کیا ہے کہ ہم اپنے وطن کے جھنڈے جو ہے نا زیادہ سے زیادہ لہراتے ہیں، ہم اپنی بلڈنگز پہ اپنا پرچم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ بلند کرتے ہیں۔ اللہ اولاد دے تو ہم عقیقہ کرتے ہیں، جانور ذبح کر کے خوشی مناتے ہیں۔ کسی کی شادی ہو تو ہم سارے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، وہ جس طرح ایک شرعی انداز ہے وہ خوشی منانا کیا ہے؟ وہ سنت بن جاتی ہے۔ اب یہ خوشیوں کا پروٹوکول ہے، شادی بیاہ کی، برتھ ڈے کی، ولادت کی اور آزادی کی۔ اب ایک خوشی ہے رسول اللہ کی آمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس خوشی کے بھی پروٹوکولز ہیں، اس کے بھی کیا ہے؟ تقاضے ہیں۔ اور وہ تقاضے کیا ہیں کہ جو ہماری زبان کہہ رہی ہے نا ہمارا عمل اس کی گواہی دے۔ جو ہماری زبان کہہ رہی ہے نا ہمارا عمل اس کی کیا کرے؟ گواہی دے۔ اگر زبان کچھ کہہ رہی ہے، پریکٹیکل کچھ ہے، یہ بات نکل گئی، میں عرض کروں کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ اگر سائنس کا کویسچن آئے، بایو کا یا کیمسٹری کا، تھیوری کچھ لکھے وہ اور پریکٹیکل میں کچھ اور بنائے، کیا وہ امتحان میں پاس ہوگا؟ وہ کہے جی میری تھیوری اپنی جگہ صحیح تھی، تو ممتحن جو ہے نا، ایگزامینر جو ہے وہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کی تھیوری اور اس کا پریکٹیکل کیا صحیح ہے؟ اگر دونوں میچ کرتے ہیں تو وہ کامیاب ہے، اگر دونوں میں ڈفرینس ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو ہم زبان سے ربیع الاول کے مہینے میں کہتے ہیں یہ تھیوری ہے، ہم لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، بولتے ہیں، پریکٹیکل ہماری تنہائیاں ہیں۔ یہ جمعے کے دن میں بھی بڑا اچھا بنا ہوا ہوں آپ کے سامنے، بڑا نیک، بڑا متقی، بڑا پارسا، کیونکہ یہ محفل ہے۔ اصل چیز کیا ہے کہ تنہائی میں بھی میں ایسا ہوں، اگر میری جلوت اور میری خلوت ایک طرح ہے تو پھر میں مومن ہوں، اور اگر خدا نخواستہ ایک طرح نہیں ہے تو مجھے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات، جب میں ربیع الاول کے مہینے میں رسول اللہ کی شان بیان کروں، سیرت بیان کروں، اور آقا کی سیرت کے ایک گوشے پر بھی میں عمل نہ کروں، تو کیا میں نے خوشی کو واقعتاً ایکسیپٹ کیا یا منافقت کرتے ہوئے اپنے آپ کو اچھا بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں؟ تو یہ دو باتیں ذہن میں رہنی چاہیے۔ ایک بات، اچھا دوسرا، اللہ نے ارشاد فرمایا انی منزلھا، میں تمہاری ڈیمانڈ پوری کر دوں گا، تمہارا مطالبہ پورا فرما دوں گا، تمہاری دعا قبول فرما لوں گا، تمہیں خان مائدہ وہ عطا فرما دوں گا۔ لیکن یاد رکھنا جو ہمارے حسب حال ہے، یاد رکھنا، میں نے پہلے عرض کیا تھا نا، ایک سوال تھا، ایک دعا تھی اور ایک جواب تھا۔ سوال تھا کہ ہمیں دسترخوان چاہیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے انہیں کہا کہ ایسا نہ کرو، جب انسسٹ کیا تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اور تیسرا کیا ہے اس کا حصہ؟ اللہ کا جواب۔ تو اللہ نے جواب ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اللہ نے فرمایا انی منزلھا علیکم، میں تمہیں دسترخوان مائدہ جس پر کھانا چنا ہوا ہوگا وہ میں تمہیں عطا فرما دوں گا، تم پر نازل فرما دوں گا۔ پھر کیا ہے؟ فمن یکفر بعد منکم، اس کے بعد اگر میری نعمت کی ناشکری تم میں سے کسی نے کی نا، میری نعمت کی ناقدری تم میں سے کسی نے کی، فإنی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، پھر میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ جہان میں کسی کو اتنا دردناک عذاب میں نے نہیں دیا۔ اب آپ غور فرمائیں، انبیاء نے دعائیں کی نہیں، یا اللہ مجھے اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرما،
کی یا نہیں؟ پہلی امتوں نے دعائیں کی نا. اچھا اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ نے مومنوں پر احسان جتا دیا، میں نے تمہیں اپنا نبی عطا فرمایا. اللہ نے نعمت کبریٰ عطا فرمائی. اللہ نے آزاد ملک پاکستان عطا فرمایا، یہ اللہ کی نعمت ہے. یاد رکھنا، وطن عزیز پاکستان اللہ کی نعمت ہے. دعائیں کی نا، لاکھوں قربانیاں دی گئی نا اس کے حصول کے لیے 1947 تک. اس کے بعد ملا نا، دعائیں بھی کی، التجائیں بھی کی، محنتیں بھی کی، قربانیاں بھی دی، گھر بار بھی چھوڑے، ہجرت بھی کی. اللہ نے یہ نعمت عطا فرما دی. منزل ہوا، تمہیں عطا فرمایا گیا. لیکن فمن یکفر، جو میری اس نعمت کی ناقدری کرے گا نا، فَأُعَذِّبُهُ عَذَابَ اللَّهُ عَذِّبُهُ مِنَ الْعَالَمِينَ، پھر میں اسے ایسا عذاب دوں گا، ایسا عذاب دوں گا کہ دنیا میں کسی کو ایسا عذاب دیا نہیں ہوگا. اب جو آخری بات عرض کر رہا ہوں، دو ہی نعمتوں کا یہاں ابھی تذکرہ کر رہے ہیں. اللہ نے اپنے حبیب کی صورت میں ہم پر فضل فرمایا، نعمت عطا فرمائی. کیا ہم نے اس نعمت کی قدردانی کی؟ ہم مجھ سمیت، میں ہاتھ کھڑے نہیں کرواؤں گا، اپنے ضمیر سے پوچھیں، کیا رسول اللہ کی صورت میں رب نے جو نعمت ہمیں عطا فرمائی اس کا قدر، اس کے تقاضے، اس کا شکر ہم نے ادا کیا؟ وہ شکر ادا کیسا ہوتا کہ اللہ کی اس نعمت کو اپنایا جاتا، رسول اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگا جاتا، ڈھالا جاتا. ہر جگہ رسول اللہ کے ترانے بجتے. جو مومن باہر نکلتا، دیکھنے والا پوچھتا نہیں یہ کون ہے، اس کے انداز سے دیکھ کے لگتا اور وہ کہہ دیتا بھائی اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ رسول اللہ کا غلام اور امتی جا رہا ہے. ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا کریکٹر، ہمارا خلق رسول اللہ کے اخلاق اور سیرت کی طرح ہوتا. کیا ایسا ہے؟ اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں تو کیا ہم نے اللہ کی نعمت کا قدر کیا؟ پاکستان ہم نے اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے لیا کہ یا اللہ اسلام کے نام پر ہمیں ایک مملکت عطا فرما. حضرت قائد اعظم سے پوچھا کہ آئین پاکستان کیا ہوگا، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہمارا آئین 1400 سال پہلے مرتب ہے، ہم نے صرف اس پر عمل کرنا ہے. تو کیا جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا تھا وہ مقصد ہم نے حاصل کیا؟ سود آج تک ہمارا ملک اسے ختم نہیں کر سکا. اور چلو یہ تو ایک ٹیکنیکل چیز ہے، گناہگار سارے ہیں. طرفہ تماشا اور ستم یہ ہے کہ ہماری مسلمان عدالتوں کے ججز بھی قادیانیوں کو پروموٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ قادیانیوں کے لیے قرآن کی آیات کو غلط تشریح کر کے پیش کیا جا رہا ہے. وہ جو ججمنٹ آئی تھی اللہ کا کرم ہوا کہ وہ واپس لے لے گی، لیکن بتانا لازمی سمجھتا ہوں وہاں ایک دلیل کے طور پہ جو آیت جو پیش کی تھی نا وہ یہ تھی لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے، دین میں جبر نہیں ہے. چاہے وہ قادیانی بنے، چاہے کوئی رافضی بنے، چاہے کوئی ناصبی بنے، چاہے کوئی بھی بن جائے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. ایک بندہ کامن سینس بھی یوز کر لیتا ہے. کیا آپ میں سے مجھ میں سے جبر ہے کہ ہم فوج جوائن کریں؟ جبر ہے کسی کو ضرور فوجی بنو؟ ہم میں سے کسی پر جبر ہے کہ پولیس مین بنے؟ نہیں. بائی چوائس ہم جو ہے فوج میں جاتے ہیں، بائی چوائس ہم کیا کرتے ہیں، پولیس میں جاتے ہیں، پولیس فورس میں. اور جب ہم پولیس یا فوج کو یا کسی بھی ادارے کو جوائن کر لیتے ہیں، پھر آپ یہ کہیں جی لا اکراہ فی الدین، دین میں تنگی سختی نہیں ہے، تو لہٰذا فورس میں نے اپنی مرضی سے جوائن کی ہے، اس کا ڈسپلن میں نے فالو نہیں کرنا. تو کیا کہیں گے بھائی آنا اپنی مرضی سے ہے، جب آپ نے جوائن کر لیا تو اس فورس کے رولز ریگولیشنز جو ہیں اس کو فالو کرنا ہوگا. آنا آپ کی مرضی سے تھا، جوائن آپ کی اپنی مرضی سے تھا، لیکن جب آپ اس فورس میں آ جاتے نا تو اس کے پروٹوکول کو مد نظر رکھنا ہوگا، اس کے رولز کو فالو کرنا ہوگا. تو اسی طرح جو لا اکراہ فی الدین ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کسی کو زبردستی دین میں لینے کے لیے کوشش نہیں کر سکتے. آپ کسی ہندو کو بائی فورس مسلمان نہیں بنا سکتے. آپ کسی کرسچن یا عیسائی کو بائی فورس اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے. یہ ان کا بیسک رائٹ ہے کہ جس مذہب کو مانے انہیں آزادی اسلام تحفظ دے گا، یہ ان کا بیسک رائٹ ہے. لیکن اگر کوئی مسلمان کہے کہ میں رسول اللہ کو آخری نبی نہیں مانتا اور دین میں جبر نہیں ہے جو مرضی کروں، کہ نہیں، شتر بے مہار کی طرح مسلمان کو چھوڑا نہیں جا سکتا. تو یہ باتیں جو اللہ نے ارشاد فرمائی، میں تمہاری گزارشات تو پوری فرماؤں گا، تمہاری دعا کو شرف قبولیت عطا فرماؤں گا. یاد رکھنا اگر میری نعمتوں کی ناقدری کرو گے
تو پھر تمہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. اور رسول اللہ کی صورت میں جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی اس کی ناقدری کا خمیازہ یہ امت آج تک بھگت رہی ہے. اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر ہم جان نہیں لیتے نا، قدر سے مراد زبان سے کہنا نہیں، عملاً رسول اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، تب تک یہ امت. اب آپ کہیں گے کہ پوری امت پہ تو اجتماعی عذاب تو نہیں ہے. دوستو اللہ کا وعدہ ہے، میں اجتماعی عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا، لیکن اگر ایک انداز سے دیکھیں یہ تفرقہ بازی سے بڑا بھی اجتماعی عذاب ہو سکتا ہے. جو ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، اس سے بڑا بھی عذاب ہو سکتا ہے. اور پھر عالم اسلام پر نظر دوڑائیں، کون سا ملک ہے جس کی پالیسی اپنی ہے؟ پورے یہ 56-57 جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، کوئی ایک بتا دے کہ وہ آزاد ہے؟ نہیں ہے. اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ اور وطن پاکستان انتشار، فساد، لڑائیاں، جھگڑے، قتل و غارت، مارنے والے کو نہیں پتا مار کیوں رہا ہوں، مرنے والے کو نہیں پتا مجھے مارا کیوں ہے. تو یہ اس وطن کی ناقدری کا یہ ہے عذاب ہمیں مل رہا ہے. تو دوستو بابرکت مہینہ شروع ہو گیا ہے، آپس کی ناچاکیاں، آپس کے انتشار، آپس کی ناراضگیاں، ان کو محبتوں میں بدلیں اور رسول اللہ کی سنت کو اپنانے کی کوشش کریں. پھر دیکھنا اللہ کتنا امن، سکون اور اطمینان عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کامیاب ناصر ہو.